لیکن یاد رکھو جو رمضان میں گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی توہین کرتا ہے، زنا کرتا ہے، رمضان میں حرام کام کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا آنے والی رمضان تک اس بندے کی تمام نیک کام کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ مرے گا انسان تو اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگی، مرتے وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگی اس بندے کی جو رمضان میں گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں زنا کرتا ہے، جو رمضان میں حرام کاری کرتا ہے۔ اس بندے کو جب موت آئے گی تو اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تھوڑا خیال رکھیں کہ اس رمضان میں نا مستزنی سے نوجوان دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ میں وہ نوجوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کم از کم خیال رکھیں، تھوڑا گناہوں سے دور رہیں، زنا سے دور رہیں، کسی کو بے وجہ پریشان نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں۔ تو یاد رکھنا ایک مہینہ آپ نے جو ہے اللہ کے حساب سے اپنی جو ہے زندگی گزارا، تو میں یقیناً میں کہتا ہوں کہ جو انسان 30 دن خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ نوجوان پھر سے اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتا، بشرطے کہ یہ ہے کہ وہ نوجوان خلوص کے ساتھ عبادت کرے۔ اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوں رمضان میں تو یہ یاد رکھیں کہ میں کھڑا ہوں نا تو میں کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر میں نے رمضان میں ایک غلطی بھی کی، ایک گناہ بھی کیا، تو اگلے رمضان تک مجھے اور میری ساری اعمال جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔ او میرے نوجوان، رمضان آ رہا ہے ہمارے بیچ میں، باز آ جا، گناہوں سے دور ہو جاؤ، زنا سے دور ہو جاؤ۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو رمضان میں مستزنی کرتے ہیں، ہاتھوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ نے پورا سال مستزنی میں گزارا، نہیں چھوٹ رہا ہے، کیونکہ لذت آ گیا ہے، لت لگ گیا آپ کو، زنا کرنے کی، مستزنی کو انجام دینے کا جو ہے لت لگ گیا آپ کو۔ وہ میرے نوجوان جو مستزنی کرتے ہیں نا رمضان میں بھی، وہ میری بات کو غور سے سنیں، اب بھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لو گناہوں سے، اپنے پیروں کو سمیٹ لو گناہوں سے، اپنی نظروں کو سمیٹ لو گناہوں سے، اب بھی وقت ہے۔ اللہ بڑا رحم والا ہے، بڑا کرم والا ہے، کرم فرماتا ہے، بڑا جو ہے بخشنے والا پروردگار ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے بندے تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے۔ تو لاکھ گناہ گار سہی، سیاکار سہی، بدکار سہی، رب فرماتا ہے اے بندہ تو میرے پاس آ تو سہی۔ رب ایک ایک پل انتظار کرتا ہے اپنے گناہ گار بندوں کی کہ وہ آئیں اور میں اس کو معاف کروں، لیکن بندہ آج بھی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، آج بھی گناہ کر رہے ہیں۔ رمضان جیسی برکت والی مہینے میں نوجوان مستزنی میں مبتلا ہے۔ میں وہ سارے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، او میرے نوجوانوں، گناہوں سے دور ہو جاؤ، رمضان میں مستزنی سے باز آ جاؤ۔ کیوں میں باز آنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ تو گناہ ہے، زنا ہے، لیکن یاد رکھو جو رمضان میں گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی توہین کرتا ہے، زنا کرتا ہے، رمضان میں حرام کام کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا آنے والی رمضان تک اس بندے کی تمام نیک کام کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ مرے گا انسان تو اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگی، مرتے وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا،
ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگی اس بندے کی جو رمضان میں گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں زنا کرتا ہے، جو رمضان میں حرام کاری کرتا ہے۔ اس بندے کو جب موت آئے گی تو اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، رمضان کی اہمیت کو برقرار رکھیں، رمضان کو رمضان سمجھیں۔ اللہ کی طرف سے یہ مہمان ہے ہماری بخشش کے لیے۔ اللہ پیار فرماتا ہے تبھی جو ہے اتنے اچھی راتیں ہمیں دیا، شب برات، شب قدر، اور نہ جانے کون سی راتیں ہمیں دیا کہ اے گناہگار بندو اب بھی وقت ہے، اس رات میں تم معافی مانگ لو۔